نے اس کی تحقیق کی اور یہ بات یوں ہی ہے، اس کام کی، ان باتوں کی باقاعدہ تحقیق کی گئی ہے۔ کوئی بھی ایکسپیریمنٹ جب سائنسدان کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ خود سے کرتے ہیں کہ اس کا ریاکشن کیسا ہوگا۔ تو اس بات کو خدا کے بندوں نے بالخصوص ایوب نے تحقیق میں سے دیکھا ہے کہ تو اپنے خیمہ میں گیا، کوئی چیز غائب نہیں ہے وہاں پر، خدا کا ہاتھ تجھ پر ہے۔ کوئی چیز رہ گئی، دروازہ کھلا رہ گیا، کوئی آپ کے گھر انٹر نہیں ہو سکا، کیونکہ خدا نے فرشتگان کو تعینات کیا ہے۔ آپ کا میرا خدا جس کی ہم بات کر رہے ہیں، ایوب کا خدا جس کے 7 بیٹے 3 بیٹیاں لے لی گئی، مار دی گئی، کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو کر وہ صفائی ہستی سے ختم ہو گئے، لیکن یہ الفاظ ایسے شخص کے ہیں جس نے ایک دن کہہ لیجئے 10 اموات کا سامنا کیا۔ ٹوٹل اس کی فیملی ختم ہوگی، صرف اس کی بیوی زندہ تھی، اور بیوی کی یہ خواہش تھی کہ یہ خدا کی تکفیر کرے، خدا کے خلاف نازیبا الفاظ ادا کرے اور مر جائے۔ یہ اس کی بیوی کی ایڑی چوٹی کا اس نے زور لگایا، لیکن اس خدا کے بندے ایوب نے، جس کو ہم کہتے ہیں، جس کے بارے میں ایسی اموات پر سوگوار خاندانوں کے ساتھ اس کلام کو شیئر کیا جاتا ہے، اور یہ بالکل واجب ہے کہ اس نے جب اتنا تجربہ کیا ہے تو وہ ابھی بھی پر امید ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آخری چیپٹرز میں ایوب کے خدا نے دوبارہ اسے ریورس کیا۔ آمین، خدا نے ریورس کیا، بولے آمین۔ آپ خدا کے گھر میں بیٹھے آپ آمین کہہ سکتے ہیں، بولے آمین۔ خدا نے درندوں سے تجھے کچھ خوف نہ ہوگا، میدان کے پتھروں کے ساتھ تیرا ایکا ہوگا، جنگلی درندے تجھ سے میل رکھے گے۔ یہ وعدہ ہے خدا کے کلام میں سے ایوب بیان کر رہا ہے۔ ایوب کے پاس زندگی کا تجربہ بہت واسط ہے، اس نے بہت کچھ کھویا ہے، اتنا کچھ کھونے کے باوجود کتنے سٹرونگ اس کے الفاظ ہیں۔ آج ہم کیسے ہیں؟ ہم بھی کھو رہے ہیں۔ امید ہے دوسرے کو دینے کے لیے، کیا ہمارے پاس مسیح یسوع میں کوئی امید، کوئی بھروسہ ہے دوسرے کو دینے کے لیے؟ اگر ہے تو وہ خدا کا کلام ہے کہ وہی مجروح کرتا ہے اور پٹی باندھتا ہے، وہی زخمی کرتا ہے اور اسی کے ہاتھ چنگا کرتے ہیں۔ آخری آیات کی طرف بڑھتے ہوئے لکھا ہے، تجھے یہ بھی معلوم ہوگا کہ تیری نسل بڑی، یہ خدا کے وعدے ہیں کہ آپ کی نسل بڑھے گی، آپ کی اولاد زمین کی گھاس کی مانند پرومند ہوگی۔ 26ویں آیت بڑی خاص ہے، قابل غور ہے، تو پوری عمر میں اپنی قبر میں جائے گا۔ یہ اس کا وعدہ ہے کہ تو پوری عمر میں اپنی قبر میں جائے گا۔ یہ بڑی شاندار آیت ہے کہ آپ پوری عمر کریں اپنی زندگی میں۔ تو یہاں پر کلام مقدس میں ایوب نبی کی اس کتاب میں ہمیں ملتا ہے خداوند کا بندہ ایوب جو ایک سیریز آف سفرنگز میں سے گزرا ہے، ایک طرح کے غم، ایک طرح کے پریشانی میں سے نہیں گزرا۔ 7 بیٹے 3 بیٹیوں کا ذکر ایوب پہلے باب میں ہمیں ملتا ہے، اور یہ بھی ملتا ہے کہ وہ اپنے دور کا امیر ترین شخص تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ملتا ہے کہ وہ راست باز تھا۔ کیا کلام مقدس بیان کرتے ہیں؟ وہ راست باز تھا۔ He was not an ordinary person، وہ ایک عام شخص نہیں تھا، نہ ہی دولت کے باعث وہ بد چلنی میں اپنی زندگی بسر کرتا۔ کلام مقدس یہ بیان کرتا ہے کہ وہ راست باز شخص تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے 7 بیٹے 3 بیٹیاں تھی۔ وہ مختلف دنوں میں ایک دوسرے کے گھر آیا جایا کرتے تھے، ضیافت کیا کرتے تھے، اور جو ہی ضیافت کے دن پورے ہوتے تو ایوب being a father of that house، وہ اس گھر کا باپ ہوتے ہوئے کیا کرتا؟ ان کو لیتا، خدا کی حضوری میں شکر گزاری کرتا اور خدا کی حضوری میں قربانی گزرانتا کہ کہیں بیٹھتے اٹھتے ضیافت کرتے میرے بچوں سے میرے خدا کے خلاف کوئی نازیبا الفاظ، کوئی نازیبا لفظ ادا نہ ہو گیا ہو۔ تو وہ یوں ان کو سینکٹیفائی کرتا اور وہ خدا کی حضوری میں رہتا۔ کس قدر عظیم شخص ہے جس کے پاس ہزاروں کی تعداد میں اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، نوکر چاکر ہیں، بچوں کے اپنے اپنے علیحدہ علیحدہ گھر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خدا سے ڈرا کرتا تھا۔ اسی لیے ایوب کو صابر بھی کہا جاتا ہے کہ وہ صابر تھا، صبر کرنے والا تھا۔ اور اس کے بارے میں پہلے چیپٹر میں اگر آپ گھر جا کر پڑھیں آپ کو بہت سی چیزیں ملیں گی کہ آسمان پر ابلیس جب خدا کی حضوری میں جاتا ہے تو اس ایوب کا ذکر آسمان پر کیا جاتا ہے۔ کیسا شاندار
وہ شخص تھا جو خدا سے ڈرتا, خدا کے خوف میں زندگی بسر کرتا, اپنے بچوں کے لیے قربانیاں کرتا رہتا, ان کو اکٹھا رکھتا, اور کیسا ان کا کلچر تھا کہ وہ ایک دوسرے کے گھر آیا جایا کرتے تھے. ایک روز جب ابلیس خدا کی حضوری میں پہنچتا ہے تو اس پر ڈسکشن, اس پر بات ہوتی ہے, اور خدا کو فخر ہے یہ کہنے میں, کیا تو نے میرے بندہ ایوب کو دیکھا ہے؟ کیسی شاندار بات ہے. جس شخص کا ذکر آسمان پر خدا کے حضور ہو, اور ابلیس کہتا ہے ہاں کیونکہ تو نے اس کے ارد گرد باڑ بنا رکھی ہے. ابلیس نے اور کچھ نہیں کہا. ابلیس نے جو خدا نے اس کے ارد گرد کیا ہے, ابلیس کو اس کی درد ہے. ابلیس نہیں چاہتا کہ آپ کے ارد گرد باڑ بنی رہے. ابلیس یہی چاہتا ہے کہ یہ باڑ جو ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے, ہماری محافظت کرتی ہے, یہ کسی طرح سے توڑ دی جائے تاکہ وہ انٹرفیرنس کر سکے, وہ مداخلت کر سکے, وہ آپ کو چھیڑے, وہ آپ کو برباد کرے. اور فائنلی خدا اسے الاؤ کرتا ہے, اور جو ہی وہ اس پر مصیبتیں آتی ہیں, تو یہ چیپٹر جو ابھی ہم نے پانچواں باب یہاں پر ہمیں ملتا ہے. اس لیے قادر مطلق کی تعذیب کو حقیر نہ جان, دیکھ وہ آدمی جسے خدا تنبیہ کرتا ہے. لفظ لکھا ہے خوش قسمت ہے جسے خدا تنبیہ